بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم پیش کریں گے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ اس کی قوم کا ایک واقعہ بیان کریں گے اور ان کی دعا سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مردے زندہ کیے۔ سب سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، ان کا ذرا مختصر سا تعارف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ محترم سامعین کرام، حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ تفسیر الساوی جلد 1 صفحہ نمبر 206 سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کا ذکر پارہ 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 243 سے لیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے کیسے 70,000 مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، یہ اتنے غافل کیوں ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے موت مسلط کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے لیے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر زوردار چیخ ماری، اتنی بلند آواز سے کہا، موتوا یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس محب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا اور اب دیدہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے پیارے اللہ، یہ میری قوم ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، نادان ہے، نافرمان بھی ہے، اور یہ نادانی سے غلطی کر بیٹھے ہیں۔
نادانی تھی ان میں کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت ہے، بہت ہی انس تھا۔ یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی ہے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے پروردگار، یہ میری وہ قوم ہے، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ میرے مولا، تو ان پر رحم فرما۔ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے۔ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر جیسے وحی نازل ہوئی تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ویسے ویسے آواز لگائی۔ یہ سن کر بکھری ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ مقصد ہے کہ ہڈیاں بکھری پڑی تھی، سب کی سب لاشیں گل سڑ چکی تھی، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ تو جیسے حضرت حزقیل نے علیہ السلام نے آواز لگائی تو کہیں کی ہڈی کہاں پہ پڑی تھی، کہیں کی ہڈی کہاں پہ پڑی تھی، سب اکٹھی ہونے لگ گئی اور ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بات یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن، یعنی کہ ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ سے پہلے ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے، دوبارہ آباد ہو گئے، اور وہ اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی چھوڑ دیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، یہ کفن کی صورت سے مراد محترم سامعین کرام ایسے ہے کہ قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، ایسے ہی میلا پن ان کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ بات حالانکہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنتے تھے وہ کفن کی طرح بغیر سلے ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ وہ کپڑا کفن کی طرح میلا ہو جاتا تھا اور میلا پن ان کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 378 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا تذکرہ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 243 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے جو اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعے سے مندرجہ ذیل ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے
جس حال میں چاہے. اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی. نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی. لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی ہو کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور یہ یقین رکھیں جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ میں مر سکتا ہوں. جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا. ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں جو رات قبر میں آنی ہے وہ بار نہیں آئے گی. اسی آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو بھی ہدایت کی گئی کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا. لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہ میں مر سکتا ہوں نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے، خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی. ہمیشہ اس کے پائے استقلال میں کبھی بھی بال برابر کوئی لغزش نہیں آ سکتی. تو محترم سامعین کرام، یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ، جس کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 70,000 مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. محترم سامعین کرام، ہم بہت جلد ایک نیا کام شروع کرنے والے ہیں. نیا کام یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہم بات کرنے والے ہیں بہت جلد. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو اس مصروف ترین دور میں ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، تو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تک وہ سیرت مبارکہ سنائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پڑھنے والا بھی بنائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ